موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ایبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ایبل کو بتائے بغیر ہی ایسے اڑ کر گئے، واپس ہی نہ آئے۔ ننھی ایبل پہلے ہی ان کی وجہ سے بہت اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئی تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے، بس ایک آدھا امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھی۔ ایبل سارا دن شاخ پر بیٹھے ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ایبل سے امرود مانگنے آ جاتے۔ ایبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھی۔ ایبل کی چند بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ اس کی دوستی میں جنیے کینیے مینی شامل تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ایبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ کسی دوست سے باتیں کریں، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا تھا۔ اس نے سوچا، چلو جنیے کینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ایبل نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی، جنیے باہر آؤ، کینی میں ایبل ہوں۔ کوئی بار نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی، مینی دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر وہ سب اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کی جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہی، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، ایبل کمزور ہوتی جا رہی تھی، کوئی انسان باہر نہیں نکلتا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی، کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے انہیں کے کھانے کے لیے ڈھونڈے ہیں، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس آیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چونٹیوں سر پاؤں پار رکھ کر باہر بھاگے۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئی اور ایبل کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سد پڑ رہی تھی کیونکہ ایبل مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ایبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ایبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا تھا۔
اب وہ سب رو رہی تھی، باقی ساری چونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھی کیونکہ نیچے سارا پانی خراب تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ایبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ یہ ایبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب وہ جب مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی، مگر جب ایبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ آئے اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کی پریشانی میں کوئی مدد نہ کی، مگر ان کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سخت سردی میں اپنے آس پاس کا خیال رکھیں، کسی بچے، بوڑھے یا غریب کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں تاکہ آپ کو بھی پچھتانا نہ پڑے۔